الحمد لله الحمد لله جل وعلا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقال تعالى في مقام آخر يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أحب سنتي فقد أطاعني ومن أطاعني كان معي في الجنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام لو كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نبر القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا. کتاب عظمت کے ہر صفحے پر خدا نے ان کا ہے نام لکھا. کہیں کہیں پر درود لکھا، کہیں کہیں پر سلام لکھا. جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے. جہاں جہاں پر حضور پہنچے وہیں پہ قرآن آ رہا ہے. میں دیکھتا ہوں انہی کی خاطر خدا نے اپنا کلام لکھا. دلوں کے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، کوئی یعقوب سے پوچھے کہ یوسف مل گئے کیسے، جو بچھڑوں کو ملاتا ہے محمد نام ہی ایسا ہے. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا. اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا. بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. سبحان اللہ تو کہہ دیجئے ذرا بلند آواز سے. ستے چہروں پہ بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. یتیموں اور ضعیفوں کو پناہیں مل گئیں آخر. یتیموں اور ضعیفوں کو
پناہیں مل گئیں آخر، حضور آئے تو ذروں کو نگاہیں مل گئیں آخر۔ سلام ان پر جو بھوکوں کو کھلائے، سلام ان پر جو پیاسوں کو پلائے، سلام ان پر جو اجڑوں کو بسائے، سلام ان پر جو روٹھوں کو منائے، سلام ان پر جو روٹھوں کو منائے، سلام اس پر جو مجرم کو چھڑائے۔ انتہائی قابل احترام مشائخ اعظام، علماء کرام، قابل قدر سٹیج پر موجود دیگر معزز علماء، سامعین گرامی، بزرگان دین، نوجوانان ملت، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ماہ ربیع الاول ہے۔ اس مبارک مہینے میں میرے اور آپ کے آقا و مولا، رحمت دو جہان، سید الاولین والآخرین، راحت العاشقین، امام الانبیاء، سید الانبیاء، تاجدار انبیاء، آمنہ کے در یتیم، حضرت عبداللہ کے لخت جگر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ، بلند آواز سے کہیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ میری گزارش ہے، سارا مجمع بلند آواز سے حضور کی ذات عالی پر درود شریف پڑھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک دفعہ پھر پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے بھائیوں، اس مہینے میں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری ہوئی۔ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بدن اطہر سے، آپ کے نور مبارک سے، آپ کی روح مبارک سے، آپ کے انوارات سے، آپ کی کرامات سے، آپ کے معجزات سے، آپ کے بدن اطہر کے رومے رومے سے پھیلنے والی خوشبو سے میرے رب نے اس جہان کو پر رونق بنایا، اس جہان کو زینت بخشی، اس جہان کو رہتی دنیا تک عزتوں سے نوازا۔ یہ میرے آقا کی دنیا میں تشریف آوری کی برکت سے ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے آقا دنیا میں بہت بعد میں تشریف لائے، لیکن میرے آقا کے تذکرے، میرے آقا کے چرچے رب تعالیٰ نے عالم ارواح سے شروع کیے تھے۔ میں بہت پیچھے نہیں جاتا، مختصر وقت میں دو چار باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ جناب سیدنا داؤد علیہ السلام، میرے اور آپ کے آقا مولا رحمت دو جہان صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے لیے رب تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم رب عث لنا محمدہ، اے اللہ ہمارے لیے اس اپنے حبیب، اپنے اس لاڈلے پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج دیجئے کہ جن کے دنیا میں تشریف آوری کے بعد ایک زمانہ گزرنے تک جو اس زمانے میں اچھے اعمال اور اچھی اقدار اور نیک سنتیں اور نیک سیرتیں ختم ہو چکی ہوں گی، ان کی تشریف آوری سے وہ نیک سنتوں کا پھر سے آغاز ہو جائے گا، نیک اعمال کا پھر سے آغاز ہو جائے گا، ان کی تشریف آوری سے جہان کو پھر سے رونق ملے گی۔ جناب سیدنا، میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جناب سیدنا موسیٰ کلیم حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں اپنی قوم کو دیتے ہیں۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ اپنی قوم کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارتیں دیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کی تھی، اسی میں رب تعالیٰ نے اس سارے منظر کو بیان کیا ہے۔ جناب سیدنا عیسیٰ روح اللہ اپنی قوم کو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پورا تعارف کرا رہے ہیں۔ تعارف کراتے کراتے میرے آقا کا
پیارا نام، آپ کا اسم گرامی احمد بھی انہوں نے بتا دیا کہ وہ جو تشریف لائیں گے ان کا اسم گرامی احمد ہوگا۔ اذ قال عیسیٰ بن مریم یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں، مصدقا لما بین یدی من التورات، مصدقا لما بین یدی من التورات، جو تمہارے پاس تورات آ چکی ہے اس کی تصدیق میں بھی کرتا ہوں، آنے والا پیغمبر بھی کرے گا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُول، تمہیں ایک اللہ کے پیغمبر لاڈلے رسول کی خوشخبری سنا رہا ہوں، یاتی من بعدہ، میرے بعد آئے گا، میرے بعد آئیں گے، میرے بعد تشریف لائیں گے، نام ان کا احمد ہوگا، اسمہ احمد، جناب عیسیٰ، سیدنا عیسیٰ روح اللہ میرے اور آپ کے آقا کے تذکرے، میرے اور آپ کے آقا کا نام بتا رہے ہیں، آپ کی عظمتیں اور رفعتیں اور بلندیاں بتا رہے ہیں۔ میں نے آج یہ کتاب کے اندر پڑھا، مطالعہ کر رہا تھا، وہ بابل کا ایک بڑا بادشاہ آپ نے سنا، بخت نصر، اس نے عرب پر حملہ کیا، عرب پر جب وہ چڑھ دوڑا تو میرے رب تعالیٰ نے اس وقت کے پیغمبر حضرت سیدنا حزقیل علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ جائیے اور میرے آخری آنے والے پیغمبر کے اجداد میں معاذ بن عدنان، اس وقت وہ عرب کے سردار تھے، ان کو یہاں سے آپ لے جائیے، ان کی حفاظت کیجئے۔ اللہ کے پیغمبر آئے، معاذ بن عدنان کو یہاں سے لے کر عرب سے وہ بحفاظت لے کر گئے۔ رب تعالیٰ نے میرے آقا کے اجداد کی انبیاء کے ذریعے حفاظت کی۔ دشمن جب عرب پر چڑھ دوڑتے تھے تو رب تعالیٰ میرے آقا کی برکت سے میرے آقا کے اجداد کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، میں ان ساری تفصیلات میں نہیں جاتا، مختصر وقت ہے۔ جب میرے آقا دنیا میں تشریف لا چکے ہیں تو ایک دن حضرت سیدنا عباس میرے حضور کے چچا جان حضور احمد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، اے میرے پیارے بھتیجے، میں آپ کی عظمت کو، آپ کی شان کو، آپ کی رفعت اور بلندیوں کو، آپ کے بلند مقام کو، آپ کے بچپن میں جب آپ جب لیٹے ہوئے ہوتے تھے، اپنے بستر پر آپ لیٹے ہوتے تھے، میں نے آپ کی عظمتوں کو، شان کو تبھی سے سمجھ لیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا جان تو مجھے بھی بتائیے آپ نے کیا دیکھا تھا؟ تو حضور کے چچا جان فرمانے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے حبیب، میں نے دیکھا کہ آپ اپنے بستر مبارک پر آرام فرما تھے، ابھی آپ چند ماہ کے تھے، آپ اپنے بستر مبارک پر آرام فرما ہیں، اور بچہ جب لیٹتا ہے تو وہ لیٹے ہوئے ہاتھ پاؤں مارتا ہے، کبھی ہاتھ اس طرف لے جاتا ہے، کبھی دوسرا ہاتھ، کبھی ایک پاؤں، کبھی دوسرا پاؤں، بچہ یہ اپنے ہاتھ پاؤں سے یوں کھیل رہا ہوتا ہے۔ اے میرے حبیب، اے میرے آقا، اے اللہ کے رسول، میں نے دیکھا آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ کے ہاتھ چل رہے ہیں، رات کا پہر ہے، آسمان پر چاند اپنے پورے جوبن پر ہے، چاند کی روشنی پورے جہان کو مہکا رہی ہے، چاند بھی اوپر آسمان پر ہے۔ میں نے دیکھا آپ بچپن میں ہیں، آپ بستر پر ہیں، ہاتھ پاؤں سے کھیل رہے ہیں، میں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا کہ آپ کے اوپر چاند ہے، اور چاند آپ کے ہاتھ کے اشارے سے کبھی آپ کا ہاتھ ادھر جاتا ہے تو چاند بھی ادھر جاتا ہے، آپ کا پاؤں ادھر جاتا ہے تو چاند بھی ادھر جاتا ہے، دوسرا ہاتھ ادھر جاتا ہے تو چاند ادھر جاتا ہے۔ میرے آقا، میں نے سمجھ لیا تھا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو میرا بھتیجا ہے، یہ جو یتیم مکہ ہے، یہ جو آمنہ کا در یتیم ہے، میرے اس فوت ہو جانے والے بھائی کی نشانی ہے، یہ بڑی بلند مقام والے ہیں، بڑی عزتوں والے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ چاند آپ کے ساتھ کھیل رہا ہے یا رسول اللہ، میں تب سے سمجھ گیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا چچا آپ نے سچ فرمایا، ان القمر ینازینی ویحاکینی ویمنعنی من البکاء۔ ہاں میرے چچا، میں لیٹا ہوا تھا، میں چھوٹا سا تھا، میں ننھا تھا، والد کا سایہ سر پر نہیں تھا، ایک والدہ ہیں اور وہ بھی بیوہ ہو چکی ہیں۔ میں بستر پر تھا تو چاند میرے ساتھ اٹکیلیاں کرتا تھا، میرے ساتھ کھیل کرتا تھا، مجھے وہ لوریاں سناتا تھا، یحاکینی مجھے لوریاں سناتا تھا، وینازینی میرے ناز اٹھاتا تھا، میرے نخرے اٹھاتا تھا، ویمنعنی من البکاء اور مجھے رونے سے روکتا تھا۔ آپ نے رونا نہیں ہے، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو رلانے والوں کو ہنسانے آئے ہیں، آپ تو روٹھے ہوموں کو ملانے آئے ہیں، آپ تو اجڑے ہوموں کو بسانے آئے ہیں، آپ تو بکھرے ہوموں کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، آپ نے رونا نہیں ہے۔ وَيَمْنَعُنِي مِنَ الْبُكَاءِ وہ چاند مجھے رونے سے روکتا تھا،
مجھے وہ کہانیاں سناتا تھا، مجھے لوریاں سناتا تھا۔ یوں میرے آقا کے ساتھ، میرے آقا کے بچپن میں چاند میرے آقا کی نوکری کرتا ہے۔ پھر چلیے آگے، میرے آقا تشریف لے گئے حضرت اماں سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میرے آقا تشریف لے گئے۔ اماں حلیمہ کے گھر میرے آقا جب وہاں پہنچے تو اماں حلیمہ کی چند بکریاں ہیں، ان بکریوں کو چرانے کے لیے اماں حلیمہ کی ایک بیٹی ہے، میرے آقا کی دودھ شریک بہن ہے حضرت اماں شیمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اماں شیمہ ایک دن چڑھ گیا، آپ کو پتا ہے بکریاں چرانے والے صبح سویرے نکلتے ہیں، صبح سویرے بکریوں کو لے کر وہ نکل جاتے ہیں۔ دن چڑھ آیا، ابھی تک شیمہ وہ چھوٹی سی بچی وہ بکریوں کو لے کر چرانے نہیں گئی۔ اماں حلیمہ نے کہا بیٹی کیا ہوا کیا ہوا، آج تو بکریوں کو لے کر نہیں گئی؟ تو بیٹی کہنے لگی اماں جان میں اکیلی جاتی ہوں، تھک جاتی ہوں، بکریاں مجھے بھگاتی ہیں، مجھے بہت دوڑاتی ہیں اور مجھ سے وہ سیر نہیں ہو سکتی، میں ان کے پیچھے چل چل کے تھک جاتی ہوں۔ اماں میں اکیلی نہیں جا سکتی، میرے ساتھ مجھے ہیلپر چاہیے، مجھے ایک ساتھی چاہیے جو میرے ساتھ جائے، میرے ساتھ کچھ باتیں کرے، میرا کچھ دل لگا رہے۔ اماں نے کہا بیٹی تیرے ساتھ کس کو بھیجوں، تیرے ساتھ کس کو بھیجوں؟ یہاں تو تیرا یہ دودھ شریک بھائی، یہ چھوٹا سا ننھا سا محمد ہے، یہ 2 ڈھائی 3 سال کا میرا بیٹا تیرا بھائی محمد صلی اللہ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بیٹی یہ تو چھوٹا سا، اماں شیمہ نے کہا اماں جان میرے ساتھ میرے اسی بھائی کو بھیجنا ہے، میرے اس بھائی کو ہی بھیجنا ہے۔ اماں حلیمہ نے فرمایا بیٹی یہ چھوٹا سا بچہ تو اپنے بھائی کو سنبھالے گی یا بکریوں کو سنبھالے گی، اپنے بھائی کو اٹھائے گی یا بکریوں کے پیچھے دوڑے گی؟ تو اماں شیمہ نے جو جواب دیا، میرے بھائیوں دل کے کانوں کو کھول لیجئے اور محبت رسول کے جذبات کو اپنے اندر بھر لیجئے۔ ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، رب کے گھر میں بیٹھے ہیں، مشائخ سامنے تشریف فرما ہیں، علماء کا وجود یہاں پر ہے، رب کی رحمتیں برس رہی ہیں اور یہ پرکیف لمحات ہیں، یہ پرکیف لمحات ہیں۔ ابھی میرے حضرت، ابھی ہمارے مرشد اعظم حضرت خواجہ خواجگان حضرت پیر ناصر الدین خاکوانی دامت برکاتہم العالیہ ادام اللہ فیوزہم امیر مرکزیہ عالم مجلس تحفظ ختم نبوت وہ بھی تشریف لائے۔ ایسی ہستیوں کا وجود میرے بھائیوں آپ کے ہاں یہ ایسی ہستیوں کا وجود ہو چکا ہے، یہ مبارک لوگ ہیں، یہ زمانے میں رب تعالیٰ کی رحمتیں ہیں، رب کی نعمتیں ہیں، اللہ کی ہمارے اوپر عطائیں ہیں، ان کی قدر کیجئے، ان کے چہروں کو دیکھیے، ان سے فیض لیجئے، اپنے سینوں کو منور کیجئے، اپنے ایمان کو تازگی بخشیے۔ میرے بھائیوں دل کے جذبات کو ٹھنڈا نہ کیجئے، دلوں کو کھول کے رکھیے اور دل کے اندر محبت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بھر کر بیٹھیے۔ میں عرض کروں اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اماں شیمہ نے کہا اماں جان ایک دن میں اپنے بھائی کو ساتھ لے کر گئی تھی، میرا بھائی میرے ساتھ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھائی میرے ساتھ تھا، میں بکریوں کو چرانے کے لیے لے کر گئی تھی، لیکن اماں جان اس دن منظر ہی کچھ اور تھا، مجھے بڑا مزہ آیا تھا، بڑی لذت آئی تھی۔ اچھا بیٹی مجھے بھی تو اپنے بھائی کی کوئی کہانی سنا، اپنے بھائی کی کوئی داستان سنا، کیا دیکھا؟ اماں شیمہ چھوٹی سی ہیں، 5-6 سال کی بچی ہے اور اپنے وہ لاڈلے بھائی، اپنے پیارے بھائی، اپنے ننھے بھائی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو کچھ یوں بیان کرتی ہیں، اماں جب میں اپنے بھائی کو لے کر گئی تھی نا اس دن تو پھر میرا بھائی میرے کندھوں پر ہوتا تھا، میں جس جگہ سے گزرتی تھی تو پتھر میرے پاؤں کو زخمی نہیں کرتے تھے، میرے پاؤں کے نیچے موم ہو جاتے تھے۔ اماں میں جس درخت کے پاس سے گزرتی تھی درخت میرے اوپر چھاؤں کر لیتا تھا، میں جس پہاڑ کے قریب سے گزرتی تھی وہ پہاڑ مجھے جھک جھک کے سلامیاں دے رہا تھا۔ اماں جب میں بکریوں کے پیچھے چلتی تھی تو بکریاں دوڑتی نہیں تھی، بکریاں مجھے بھگاتی نہیں تھی، بکریاں میرے ارد گرد رہتی تھی اور وہ مجھے دیکھتی تھی، میرے ننھے بھائی کو دیکھتی تھی، میرے ننھے بھائی کے چہرے کی زیارت کر کر کے ان کا چہرہ بھر جاتا تھا، مجھے دوڑاتی نہیں تھی۔ اماں میں نے ایک بڑی عجیب بات دیکھی، اس دن مجھے ایک عجیب محبت والی بات نظر آئی، میں نے اپنے بھائی کو اٹھایا تھا، میرا بھائی کندھے پر تھا، میں چل رہی تھی کہ ایک بابا آیا، سفید اس کے بال تھے اور وہ ذرا سا جھکا ہوا تھا، بڑی عمر کے تھے، انہوں نے یوں کر کے میری طرف دیکھا اور پھر میرے بھائی کی طرف دیکھا اور ٹھٹک کے رک گئے اور میرے پاس آ گئے اور مجھے کہا بیٹی اے لڑکی رک جا، یہ کون ہے تیرے ساتھ؟
یہ کس کو اٹھایا ہے؟ تو میں نے کہا میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، یہ میرا عزیز ہے، میرا بھائی ہے۔ اس نے کہا ہاں ہاں مجھے پتا ہے یہ تیرا بھائی ہے، لیکن تجھے پتا ہے یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ تو میں نے کہا بابا جی آپ بتا دیں یہ کون ہے؟ تو اس مجھے بزرگ، اس سفید بالوں والے نے مجھے کہا تھا کہ تجھے پتا ہے جس ننھے سے بھائی کو تو نے کندھے پہ اٹھایا ہے، یہ امام الانبیاء ہے، یہ سید الانبیاء ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اللہ کا آخری پیغمبر ہے، یہ مکے کو سجانے آئے گا، یہ مدینے کو روشن کرنے آئے گا، یہ غلاموں کو چھڑانے آئے گا، یہ عورتوں پر ظلم و ستم ختم کرانے آئے گا، یہ زمانے میں امن کرنے آئے گا، یہ رب کا احسان بن کر آئے گا۔ تمہیں پتا ہے اماں جان اس بزرگ نے، اس بابے نے میرے بھائی کی اتنی تعریف کی، مجھے اپنے بھائی کی تعریفیں سن کے بڑا مزہ آیا، بڑی لذت آئی۔ میں چاہتی ہوں میرا بھائی میرے ساتھ جائے، میرے بھائی کو دیکھ کر سارا زمانہ میرے بھائی کی تعریفیں کرتی رہے، سارا زمانہ میرے بھائی کے نعرے لگائے، میرے بھائی کی تعریفیں کرے، میرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے، میرا جگر بڑھتا ہے، میرے بھائی کی کوئی تعریف کرتا ہے۔ میرے بھائیوں ہم اللہ کے اس عظیم پیغمبر کی امت میں ہیں، اللہ کے اس عظیم محبوب پیغمبر کی امت میں ہیں، اللہ کے لاڈلے پیغمبر کی امت میں ہیں، اللہ کے اس امام الانبیاء کی امت میں ہیں، سید الانبیاء کی امت میں ہیں۔ اللہ نے ہمیں پیغمبر ایسا عطا فرمایا جو نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، کائنات کا سردار ہے، وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میرے رب نے ہمیں اس عظیم پیغمبر کی امت میں پیدا کر کے، اس عظیم پیغمبر کی امت میں پیدا کر کے رب تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں کا سردار بنا دیا۔ نبی بھی سب کا سردار ہے، یہ امت بھی سب کی سردار ہے، وہ نبی بھی سب سے آخر میں آیا۔ اس نبی کے بعد لا رسول بعد محمد، لا نبی بعد محمد، انا آخر الانبیاء، انا آخر الانبیاء۔ میرے آقا نے فرمایا میں آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی لا نبی بعدی، میرے بعد کسی قسم کا نہ ذلی آئے گا، نہ بروزی آئے گا، نہ تشریح آئے گا، نہ غیر تشریح آئے گا، نہ کسی اور قسم کا آئے گا، کوئی نہیں آ سکتا۔ اللہ کا آخری پیغمبر، سارے نبیوں کا سردار، اور سردار نبی کو اللہ نے میرا مقدر جگایا، آپ کا مقدر جگایا۔ ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، ہم ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، ہمارا والد مسجد سے مولوی صاحب کو لے کر آیا، کسی نیک انسان کو لے کر آیا، اس نیک انسان نے کانوں کے اندر آ کر ابھی میں دنیا میں آیا ہی تھا، ماں نے مجھے گود میں اٹھایا تھا کہ اس عظیم انسان نے، اس نیک انسان نے میرے کانوں کے اندر آ کر کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو گواہی دے دے کہ تو اللہ کا بندہ ہے، اس ایک اللہ کا بندہ ہے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ، اس بات کی بھی گواہی دے دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رسول ہیں، سارے کائنات کے رسول ہیں۔ ہم دنیا میں آئے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے، ہماری مقدر جاگے، ہماری قسمت نے یاوری کی، ہماری قسمت بڑھ گئی، ہمارے کان کے اندر یہ بتا دیا گیا خوش نصیب ہے تو اللہ کے اس آخری پیغمبر کا امتی بن کے دنیا میں آیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میں نے آپ کی خدمت میں جو آخر میں جو گزارشات عرض کرنی ہیں میں اس طرف چلوں، میں اپنی بات کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا، میں آپ سے عرض کروں میں نے اپنے آقا کی یہ چند باتیں آپ کے گوش گزار کی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب میرے اور آپ کے ذمہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کائنات میں سب سے زیادہ محبت کریں، ہمارا عشق اللہ کے رسول سے سب سے زیادہ ہو، ہماری محبت حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ ہو، سب سے زیادہ ہو۔ میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے زیادہ مجھ محمد کے ساتھ محبت نہ ہو، اپنی اولاد سے زیادہ مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہ ہو، یہاں تک کہ ساری کائنات کے مال و دولت سے زیادہ، ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ، ساری کائنات کی توانائیوں اور قوتوں سے زیادہ تمہیں حضرت محمد مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ضروری ہے۔ جب تک تمہیں مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ محبت نہ ہوگی تم مومن کامل نہیں بن سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، تم اپنے آپ کو مومن مسلمان نہیں کہہ سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے
ہمارے بزرگوں نے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس محبت اور عشق کی ایسی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ زمانے میں ان کی مثال نہیں ملتی۔ زمانے میں حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان، میرے آقا کے سچے غلام، میرے آقا کے شاگرد، میرے آقا کی تربیت یافتہ، اس کائنات کے نبیوں کے بعد سب سے معزز ترین طبقہ، سب سے معزز ترین لوگ، میرے رب کے چنے ہوئے، نبی بھی اللہ کے چنے ہوئے، صحابہ بھی اللہ کے چنے ہوئے، وہ معزز، انہوں نے اپنے آقا کے ساتھ محبت اور عشق کی انتہا کر دی، محبت اور عشق کی انتہا کر دی۔ مسلمہ کذاب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ میرے آقا نے حضرت سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ اس منکر نبوت کے پاس خط مبارک لکھا، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ سیدنا حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ کذاب کے پاس پہنچے۔ مسلمہ کذاب نے جب حضرت حبیب بن زید کو دیکھا تو اس نے کہا، کیا تو اشہد ان محمد رسول اللہ، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ نعم نعم، ہاں میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ اتشہد، کیا تو گواہی دیتا ہے؟ انی رسول اللہ، میں بھی اللہ کا رسول ہیں، میں بھی اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، لا اسمع، میں نے نہیں سنا، انا سم، میں بہرا ہوں، میں تیری بات نہیں سن رہا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے پھر کہا، اتشہدو ان محمد رسول اللہ، نعم اشہدو ان محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتشہدو انی رسول اللہ، لا اسمع انا سم، میں بہرا ہوں، میں نہیں سن رہا۔ ظالم کو غصہ آیا، اپنے جلاد کو کہا، حضرت کا اس کا ایک ہاتھ کاٹ دو۔ حضرت کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ اس نے پھر وہی سوال کیا، حضرت نے پھر وہی فرمایا، انا سم لا اسمع، میں نے نہیں سنا، تو کیا کہہ رہا ہے؟ ظالم نے کہا، دوسرا ہاتھ کاٹو۔ تیسری دفعہ پھر کہا اس کی دائیں ٹانگ کاٹ دو، پھر بائیں ٹانگ کاٹ دو، پھر جسم کے ٹکڑے کرنا شروع کیے۔ میرے آقا کے رسول اللہ نے، سیدنا حبیب بن زید نے میرے آقا سے کیے ہوئے اس وعدے کو، اس عہد کو جو میرے رب کے اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی تھی، رسول اللہ سے محبت کا دعویٰ کیا تھا، رسول اللہ سے عشق کا دعویٰ کیا تھا، اس محبت اور عشق کو یوں پورا کیا کہ جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، جسم کے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کرتے کرتے ظالم نے حضرت کی زبان کٹوا دی اور پورا جسم حضرت کا ٹکڑے کر کے حضرت کو شہید کر ڈالا۔ لیکن انہوں نے رسول اللہ سے کیا ہوا وعدہ، رسول اللہ سے عشق و محبت کا کیا ہوا وعدہ پایا تکمیل تک پہنچایا۔ جب حضرت کی والدہ محترمہ کو پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو ظالم نے یوں شہید کیا ہے، یوں قتل کیا ہے، جسم کے ٹکڑے کیے گئے ہیں، وہ بھی میرے رسول کی شاگرد تھی، وہ بھی آج کی عورت نہیں تھی، وہ بھی میرے رسول کی تربیت یافتہ تھی، میرے رسول کی صحابیہ تھی۔ انہوں نے کہا لہذا اليوم ارضعتہ، میں نے اپنے بیٹے حبیب بن زید کو آج کے دن کے لیے ہی دودھ پی کے بڑا کیا تھا، میں نے تو دودھ اس لیے پلایا تھا کہ وہ رسول اللہ پہ قربان ہو جائے، رسول اللہ پہ اپنی جان نچھاور کر جائے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، مجھے حضرت اقدس مولانا محبوب صاحب نے فرمایا، یہاں مستورات کا مجمع مردوں سے بھی زیادہ ہے، اللہ کی نیک بندیاں اللہ کا پیغام سننے آئی ہیں، اپنے رسول کی محبت کی باتیں سننے آئی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے، اللہ مجھے بھی، آپ کو بھی، میری ان ماؤں بہنوں کو بھی اللہ عمل کی توفیق دے۔ میں عرض کروں، میری مائیں بہنیں بھی سن رہی ہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد کے لیے اعلان فرمایا، جہاد پر جانا ہے، سارے مجاہدین تیاری کر رہے ہیں۔ اسد الغابہ کے اندر یہ واقعہ لکھا، سارے مرد صحابہ تیاریاں کر رہے ہیں، کوئی
تیر سیدھا کر رہا ہے، کوئی کمان سیدھی کر رہا ہے، کوئی تلوار کو تیز کر رہا ہے، کوئی اپنے سواری کو کھلا پلا کے اس کو تر و تازہ کر رہا ہے، کوئی اپنا سامان خرد و نوشت باندھ رہا ہے، کوئی اپنے آپ کو تیار کر رہا ہے۔ مدینے کے اندر یوں ایک چہل پہل ہے، جہاد کی تیاریاں ہیں اور ایک خوشی ہے، ایک مدینے کے اندر جہاد پر جانے کی نغمے اور ترانے چل رہے ہیں۔ اسی اصلاح میں ایک گھر کے اندر سے ایک خاتون کے رونے کی آواز آئی۔ وہ خاتون رو رہی ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، اس کا بھائی نہیں ہے، اس کا والد گرامی نہیں ہے، اس کی گود میں ایک دودھ پیتا بچہ ہے، بس وہی اس کا سرمایہ ہے، وہی اس کی نسل ہے، وہی اس کی حیات کا سبب ہے۔ چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو گود میں اٹھایا اور روتی ہوئی میرے آقا کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، آپ نے جہاد کا حکم فرمایا ہے، صحابہ جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، صحابہ جہاد کے لیے تیار ہیں۔ یا رسول اللہ، آج میرے باپ ہوتا، میں انہیں بھی جہاد کے لیے تیار کرتی، میرا شوہر ہوتا، وہ شہید ہو گیا ہے، میں اسے بھی جہاد کے لیے تیار کرتی، میرا کوئی جوان بیٹا ہوتا، میں اسے جہاد کے لیے تیار کرتی۔ یا رسول اللہ، آج یہ میرے پاس یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کے علاوہ کوئی مرد میرے پاس نہیں ہے۔ یا رسول اللہ، میرا یہ دودھ پیتا بچہ جہاد کے لیے قبول فرما لیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا، ارے اللہ کی بندی، اے اللہ کی بندی، ہم اس دودھ پیتے بچے کا کیا کریں گے؟ یہ ہمارے جہاد میں کس کام آئے گا؟ اللہ کی بندی نے فرمایا، میرے رسول کی شاگردہ نے فرمایا، میرے رسول کی تربیت یافتہ صحابیہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے پتا ہے یہ دودھ پیتا بچہ جہاد نہیں کر سکتا، یہ تیر نہیں چلا سکتا، تلوار نہیں چلا سکتا، یہ گھوڑا نہیں دوڑا سکتا، یہ دشمن کو پیچھے نہیں دھکیل سکتا، مجھے پتا ہے یا رسول اللہ، لیکن جہاد میں اللہ کے دین کی سربلندی میں آپ کے حکم پر اپنا کچھ نچھاور کرنا چاہتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں اس دین کی سربلندی پر میرا کچھ اور لگ جائے، اس دین کی بلندی پر میرا کچھ اور لگ جائے، میں آپ کے حکم پر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتی ہوں آپ کے جس مجاہد صحابی کے پاس تیروں کو روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، تلواروں کو روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، دشمن تیر چلائے گا، دشمن تلوار چلائے گا، اس کے پاس تیر کو روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو، تلوار کو روکنے کے لیے ڈھال نہ ہو۔ یا رسول اللہ، میرا یہ دودھ پیتا بچہ اس مجاہد صحابی کے حوالے کر دیجئے، جب دشمن تیر چلائے گا، جب دشمن تلوار چلائے گا، وہ صحابی میرے اس بچے کو آگے کر کے خود اپنی جان بچا لے گا، جہاد کے لیے میری یہ قربانی اللہ کے دین کے لیے قبول ہو جائے گی۔ یا رسول اللہ، میرا یہ بچہ جہاد کے لیے قبول فرمائیے۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، میرے رسول کی شاگردوں میں، میرے رسول کی تربیت یافتہ میں یوں دین کا درد تھا، یوں دین کو پھیلانے کا جذبہ تھا، یوں محبت رسول تھی، یوں عشق رسول بھری ہوئی تھی۔ اب آگے چلیے، حضرت قاسم العلوم والخیرات، امام المتقین، حضرت سیدنا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، بانی دارالعلوم دیوبند، انہوں نے بھی رسول اللہ سے عشق و محبت کی ایسی داستانیں رقم کی ہیں کہ میرے بھائیوں، رہتی دنیا تک اس کی مثال نہیں ملے گی، رہتی دنیا تک کوئی اس کی نظیر نہیں دکھا سکے گا، رہتی دنیا تک کوئی ان کے کامل نقش قدم پر یہ ان کے نظیریں، یہ ان کی مثالیں، یہ ان کی عشق و محبت کی داستانیں۔ حضرت قاسم العلوم والخیرات، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اپنے اشعار کے اندر حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو بیان کرتے ہیں۔ میرے آقا کی محبتوں کی داستانیں رقم کر جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت قاسم العلوم والخیرات جب حضرت تشریف لے گئے روضہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، معذرت کیجئے گا، میں کوئی خطیب نہیں ہوں، میرے دائیں بائیں مشائخ بیٹھے ہیں، مجھے واقعی میرا دل دھڑک رہا ہے، مجھ سے باتیں نہیں ہو رہی، یہ میرے اساتذہ کے دادے استادوں کی جگہ پر ہیں، اس لیے مجھے چیزیں بھول رہی ہیں، میں نے جو کچھ باتیں ترتیب دی تھی وہ کچھ بھول رہی، معذرت کے ساتھ ناراض نہ ہوئیے گا۔ حضرت شیخ الاسلام والمسلمین، حضرت سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ
17 سال انہوں نے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر انہوں نے میرے رسول کی درس سے حدیث دیا، میرے رسول کی حدیث کا درس دیا، روزہ رسول کے سائے میں بیٹھتے تھے۔ جب حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ کو انگریزوں نے گرفتار کیا تو حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ وہاں سے چلے اپنے استاد محترم کی خدمت کے لیے۔ اپنے استاد محترم جو بوڑھے اور ضعیف ہو چکے ہیں، حضرت نے دیکھا حضرت کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے، بوڑھے ہیں، علیل ہیں، اور حضرت کی خدمت کے لیے ساتھ کوئی خادم نہیں ہے۔ حضرت وہاں سے چلے روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہوں نے سلام پیش کیا اور عرض کی چمکتا رہے، اے میرے آقا آپ کا روزہ چمکتا رہے، آپ کا روزہ دمکتا رہے، آپ کا روزہ ہمیشہ سلامت رہے، ہمیں شوق ابو ذر عطا فرمائیے، ہمیں جذبہ بلالی عطا فرمائیے۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوں قدم ان کے واپس ہو رہے ہیں اور روزہ رسول اللہ کی طرف ان کی آنکھیں اشک بہا رہی ہیں۔ روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں سے نیل بہ رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عشق محبت کی داستان رقم کی۔ میں عرض کروں ہمارے خانقاہ عالیہ قادریہ راشدیہ دین پور شریف کے بزرگ حضرت امام المتقین حضرت ثانی سئی حضرت میاں عبدالہادی سئی رحمت اللہ علیہ، ان کی سوانح حیات چھپی ہے۔ ان کی سوانح حیات کے اندر ان کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ یہ الیکشن کا دور تھا، تو الیکشن کے دور میں وہاں علاقہ ہے قریب ہمارے جنپور، خانپور کے قریب جنپور، وہاں کا ایک وڈیرہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا کہ حضرت آپ کے مریدین ہمارے علاقے کے اندر ہیں اور ان کا ایک فلاں وڈیرہ ہے اور اس کا نام ہے غلام محمد اس کا نام ہے۔ حضرت آپ اس کے نام چٹھی لکھ دیجئے، وہ آپ کی بات کو مانے گا اور وہ میرا ساتھ دے گا، اپنی قوم کو کہے گا وہ مجھے ووٹ دیں گے۔ چنانچہ حضرت کی سوانح میں لکھا ہے کہ یہ رات کا 1-1:30 کا پہر تھا۔ حضرت کے فرزند حضرت میاں خلیل احمد صاحب دین پوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ رات کا پہر تھا اور اس جنپور کے اس وڈیرے نے، اس الیکشن میں لڑنے والے الیکشن والے نے مجھے اپنے ساتھ لیا ہوا تھا۔ ہم اپنے والد گرامی حضرت ثانی سئی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت ثانی سئی سو رہے تھے، رات کا پہر تھا 1:30-2 بجے کا، حضرت آرام فرما رہے تھے۔ ہم نے خادم سے عرض کیا کہ حضرت سے ملنا ہے، الیکشن کا دور ہے، دن رات ہماری الیکشن کی کمپین چل رہی ہے، حضرت سے ملنا ضروری ہے۔ ہم حضرت کے خادم سے گفتگو شنید کر رہے تھے کہ حضرت کی آنکھ کھل گئی، حضرت بیدار ہو گئے۔ حضرت نے خادم سے فرمایا ابا کون ہے کیا دے؟ تو خادم نے عرض کی حضرت آپ کے بیٹے ہیں میاں خلیل صاحب اور ان کے ساتھ جنپور کا ایک علاقے کا ٹکٹ ہولڈر ہے، وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ حضرت نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضرت ہمارے علاقے میں وہ وڈیرہ ہے، وہ قوم کا، اس کا نام غلام محمد ہے، آپ اس کے نام چٹھی لکھ دیجئے، وہ مجھے ووٹ دے۔ میاں خلیل صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نے اپنے خادم کو فرمایا ابا سونے نالے کو لکھ دے ہی کو ووٹ دے سی، سونے نالے کو لکھ دے ہی کو ووٹ دے سی۔ وہ بزرگوں کے آداب سے پوری طرح واقف نہیں تھا الیکشن لڑنے والا، اس نے کہا شاید حضرت نام بھول گئے ہیں۔ اس نے پھر کہا حضرت اس کا نام غلام محمد ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی سونے نالے کو لکھ دے کو ووٹ دے سی۔ اس نے پھر دوسری دفعہ اصرار کیا حضرت اس کا نام غلام محمد ہے۔ میرے بھائیو آپ سنیے گا، میرے حضرت میرے شیخ کی اس بات کو دیکھئے گا، عشق و محبت جو ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ حضرت میاں عبدالہادی سئی دین پوری نور اللہ مرقدہ، انہوں نے فرمایا ادا سئی وڈیرہ سئی میں تیری گال سن کی دم، میں نائی سن کی دم، لیکن میں دیکھو کیا دساں مہی وقت وضو نال نہیں، میں بغیر وضو دے اپنے سونے دا نام نہیں گھن سکتا۔ میرے سونے دا نام محمد درمیانے چاہتا پہ، میں وضو نال نہیں تو ڈٹھی میں ستا پہ ہم، میں ہون اٹھیا، میں اپنے سونے دا نام بغیر وضو دے نہیں گھن سکتا۔ میرے بھائیو یہ تھے ہمارے بزرگ، یہ تھا ان کے اندر ادب رسول،
محبت رسول، عشق رسول. میں اب اپنی بات کو ختم کرنے کی طرف چلا ہوں اور آخر میں آپ کو ایک عشق و محبت کی داستان سنا کے پھر آپ کی خدمت میں اپنا آخری پیغام عرض کروں گا. آپ نے حضرت امام بصیری رحمت اللہ علیہ کی محبت اور عشق رسول کو تو سنا ہوگا. ہمارے خطباء اعظم، مشائخ کرام ان کے حالات و واقعات اور عشق و محبت کو بیان کرتے رہتے ہیں. میرے بھائیوں، ایک اور عاشق رسول گزرا ہے، ہمارے قریب کے ملک کے اندر گزرا ہے، افغانستان کی سرزمین کا وہ عاشق صادق، وہ میرے رسول کا محبت کرنے والا، میرے رسول کا دیوانہ، جس کا نام ہے حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ. افغانستان کی سرزمین میں رہتا ہے، دل میں محبت رسول بھری ہوئی ہے، عشق رسول بھرا ہوا ہے، اور بیمار ہیں اور بوڑھے ہیں، نقاہت ہے، ضعف ہے. رسول اللہ کی محبت دل کے اندر بار بار اٹھتی ہے. اللہ کے گھر کے دیدار کی محبت، بیت اللہ کی حاضری، بار بار دل میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. محبت رسول بار بار اس کی کونپلیں پھٹتی ہیں. محبت رسول پھر سے اپنے شعلے وہ بھڑکاتی ہے. حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ حج کے سیزن آیا، حضرت یہاں سے اللہ کے گھر کے حج کے لیے روانہ ہوئے. ضعف و نکاحت کی حالت میں یہ رسول اللہ کا سچا عاشق یہاں سے مکے پہنچا، مکے کا حج کیا. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کچھ اشعار لکھ دیے، کچھ اشعار کہہ دیے، کچھ اشعار رسول اللہ کی محبت اور عشق پر مشتمل انہوں نے لکھ دیے. اب حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے مکے کے اندر حج مکمل کیا. مدینۃ الرسول کا قصد ہے، مدینۃ الرسول کی حاضری کا ارادہ ہے، میرے رسول کے روزے پر حاضر ہونا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد شفیع صاحب عثمانی نور اللہ مرقدہ، ان کے بارے میں ان کے فرزند ارجمند حضرت شیخ الاسلام والمسلمین حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی محمد تقی عثمانی ادام اللہ فیوزہم، انہوں نے لکھا ہے کہ والد گرامی جب بھی روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہوتے تھے تو روزے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے، روزے رسول سے یوں دور کھڑے ہو کر اپنے آقا کی خدمت میں اپنا سلام پیش کرتے تھے. اپنے آقا کی خدمت میں کسی نے کہا حضرت آپ وہاں کراچی سے چلتے ہیں، یہ جدہ تک پہنچتے ہیں، بحری سفر ہوتا ہے، کتنے دن لگ جاتے ہیں، ہفتے لگ جاتے ہیں، مہینے لگ جاتے ہیں، کئی ماہ کا سفر کر کے آپ یہاں حج کے لیے پہنچتے ہیں، روزے رسول پر حاضر ہوتے ہیں، پھر دور کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں، پھر دور کھڑے ہو کر قریب کیوں نہیں جاتے؟ تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا بھائیو، محمد شفیع کا وہ منہ نہیں ہے جو روزے رسول پہ لے کر کھڑا ہو جائے. محمد شفیع کے پاس وہ منہ نہیں ہے. میں کس منہ سے روزے رسول پہ حاضر ہوں کہ ہمارا من غلاظت سے بھرا ہے، ہمارا اندر ہمارے گناہوں کی دلدل. حضرت کے بعد حضرت تو نہیں تھے، میں اپنی بات عرض کر رہا ہوں، وہ تو نیک لوگ تھے، وہ تو اللہ کے ولی تھے، زندگی بھر اللہ کے دین پر اپنا سب کچھ نچھاور کر گئے. چنانچہ حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ مکے سے مدینے کا قصد کیا. رات ہو گئی، مکے کے گورنر کو میرے آقا کی زیارت ہوئی. میرے آقا نے فرمایا عبد الرحمن ایک میرا عاشق آیا ہے، عبد الرحمن ایک حاجی آیا ہے، اے مکے کے امیر اس کو روزے رسول اس کو مدینے میں آنے دینا. اس نے اعلان کر دیا کہ عبد الرحمن جامی کو مدینے میں جانے کا اجازت نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن جامی کو روک دیا گیا، اس عاشق صادق کو روک دیا گیا. لیکن وہ تو سچی عاشق تھے. ایک عشق مصطفیٰ ہے، ایک عشق مصطفیٰ ہے، اگر ہو نصیب وگرنہ دھرا ہی کیا ہے اس جہان خراب میں. محبت رسول اگر کسی کو نہ ملی، عشق مصطفیٰ اگر نہ ملا تو زندگی بھر کی نیکیاں کسی کام کی نہیں ہیں. زندگی بھر کے اعمال حسنات، عمل حسنات، اعمال صالحہ محبت رسول کے بغیر نہیں، عشق رسول اور سنت رسول کے بغیر نہیں. حضرت ملا عبد الرحمن جامی نے محبت رسول کا جذبہ بڑھا. حضرت نے فرمایا میں نے تو جانا ہے. حضرت نے مروج رستے کو چھوڑا اور تند و تاریک رستے کو، دشوار رستے کو اختیار کیا، غیر معروف رستے کو اختیار کیا اور روزے رسول مدینہ رسول کی طرف سفر شروع کیا. چلتے
چلتے اگلی رات آ گئی، میرے آقا پھر مکے کے امیر کے خواب میں تشریف لائے، فرمایا وہ آ رہا ہے، عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، میں نے تجھے کہا تھا نہ آنے دینا۔ مکے کے امیر نے اپنی CID کو دوڑایا، اپنی پولیس فوج کو دوڑایا، حضرت کو پکڑوایا گیا اور جیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری رات آئی، میرے آقا پھر خواب میں تشریف لائے، میرے آقا نے فرمایا ارے اللہ کے بندے، وہ کوئی مجرم تو نہیں ہے، وہ کوئی گستاخ تو نہیں ہے، وہ تو کوئی میرا نافرمان تو نہیں ہے، میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، تو نے جو اسے پکڑا ہے، زد و کوب کیا ہے، جیل میں ڈالا ہے، تجھے پتا ہے وہ تو میرا عاشق ہے، وہ تو میرا دیوانہ ہے، اگر وہ میرے روزے پر آ گیا اور میرے روزے پر آ کر اس نے وہ اپنے عشق و محبت کے اندر ڈوبے ہوئے وہ اشعار اس نے پڑھ دیے تو تجھے پتا ہے جزاء الاحسان الا الاحسان، جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ میں تو اللہ کا رسول ہوں، رحمت للعالمین ہوں، میں تو رحمت للعالمین ہوں، میں تو دکھیوں کو سینے سے لگانے والا ہوں، میں تو روٹھوں کو منانے والا ہوں، میں تو غلاموں کو آزاد کرانے والا ہوں، میں تو اللہ کے حبیب ہوں۔ وہ اگر آ گئے اور انہوں نے عشق محبت کے وہ اشعار پڑھ دیے تو پھر مجھے اپنا رحمت والا ہاتھ باہر نکال کے اپنے اس عاشق سے مصافحہ کرنا پڑے گا، مدینے کے اندر ایک فتنہ پھیل جائے گا۔ اب میرے بھائیوں میں عرض کروں کہ حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ان اشعار کے اندر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور عشق کا اظہار کس طرح کیا تھا وہ سن لیجئے، پھر میری بات ختم۔ جزاکم اللہ خیر۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، سنیے حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے رسول، اپنے اس حبیب امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنے عشق و محبت کا یوں ثبوت دیا، یوں اس کا اظہار کیا۔ حضرت ملا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے اشعار کے اندر عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے آپ سے محبت ہے، مجھے آپ سے عشق ہے، میں آپ کی جدائی میں اس مچھلی کی طرح تڑپ رہا ہوں جو جس کو پانی نہ ملے، میں یہاں آپ کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں یا رسول اللہ، لیکن میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے، میرے پاس ایسا منہ نہیں ہے جو جامی وہ منہ لے کر، وہ عمل لے کر، وہ تحفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو یا رسول اللہ، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کے اپنے آپ کو لائق نہیں سمجھتا، اے اللہ کے رسول، میں کس منہ سے آپ کے سامنے آؤں، میرا دل پگھل رہا ہے، میں آپ کی جدائی میں تڑپ رہا ہوں یا رسول اللہ، لیکن آپ کرم کیجئے، آپ مہربانی فرمائیے، توجہ فرمائیے، میری آخری باتیں ہیں۔ حضرت جامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، آپ رحم فرمائیے، آپ کرم کیجئے، میں تو نہیں آ سکتا، میں تو غریب ہوں، مفلس ہوں، بوڑھا ہوں، ضعیف ہوں، کوئی ایسا عمل بھی نہیں ہے، کوئی ایسی نیکی بھی نہیں ہے، منہ بھی اچھا نہیں ہے یا رسول اللہ، آپ کرم کیجئے، آپ تشریف لائیے، آپ کرم کیجئے، آپ آ جائیے نا، آپ آ جائیے۔ اور پھر جب آپ تشریف لائیں گے اللہ کے رسول، جب آپ تشریف لائیں گے تو میں جامی عبد الرحمن جامی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار کروں گا، میں آپ پہ اپنے آپ کو قربان کروں گا، لیکن یا رسول اللہ میں اپنے آپ کو آپ کے چہرے انور پر قربان کرنے کے قابل نہیں سمجھتا، میں اس قابل نہیں کہ میں اپنے آپ کو آپ کی آنکھوں پر قربان کروں، آپ کے چہرے والضحیٰ پہ قربان کروں، میں آپ کے سینے مبارک پہ قربان کروں،
میں آپ کے ہاتھ مبارک پہ قربان کروں، میں آپ کے بدن اطہر پر قربان کروں، میں اس کے قابل نہیں ہوں یا رسول اللہ، میں آپ کے پاؤں مبارک پر اپنے آپ کو قربان کروں، میں اس کے قابل نہیں ہوں، آپ کے پاؤں مبارک میں جو جوتی مبارک ہے میں اس جوتی مبارک پر اپنے آپ کو قربان کروں، میں جامی اپنے آپ کو اس کے قابل نہیں سمجھتا یا رسول اللہ۔ جب آپ تشریف لائیں گے، آپ کی تشریف آوری پر آپ کے جوتی مبارک سے آپ کا جوتا مبارک زمین پر لگے گا، زمین پر آپ کے جوتے مبارک سے جو نشان لگے گا یا رسول اللہ، میں اس نشان پر، جوتے کے اس نشان پر اپنے آپ کو قربان کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، یوں ہمارے اکابر نے اللہ کے رسول سے عشق کیا، محبت کیا۔ یاد رکھیے حقیقت بھی یہی ہے، عشق مصطفیٰ کی کمی کی وجہ سے، محبت رسول کی کمی کی وجہ سے آج زمانے میں سنت رسول سے منہ موڑا ہے۔ آج میں نے اور آپ نے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے منہ موڑا ہے۔ آج میرا لباس سنت کے خلاف کیوں ہے؟ کہ میرے اندر محبت رسول کی کمی ہے۔ آج میرا چہرہ موڑا سنت رسول کے خلاف کیوں ہے؟ کہ میرے اندر محبت اور عشق رسول کی کمی ہے۔ آج میری ماں بہن، اس نے پردے کو پیچھے کیوں کر دیا؟ اس نے پردے کو بوجھ کیوں سمجھا؟ کہ اندر محبت رسول کی کمی ہے۔ اس نے اپنے شوہر کی اطاعت سے آج کیوں فرار اختیار کیا؟ کہ محبت رسول کی کمی ہے۔ میری ماں بہن نے اپنے والد گرامی کی، آج کتنی ایسی میری مائیں بہنیں ہیں، کتنی آج کی نوجوان بیٹیاں ہیں جو اپنی عزتوں کو خراب کر بیٹھتی ہیں۔ محبت رسول کی کمی ہے، عشق مصطفیٰ کی کمی ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا، ایک عشق مصطفیٰ ہے، اگر ہو نصیب وگرنہ دھرائی کیا ہے۔ اس جہان خراب میں یہی عشق مصطفیٰ کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ عشق مصطفیٰ ہمیں اولیاء اللہ سے ملے گا، ہمیں علماء سے ملے گا، ہمیں بزرگوں سے ملے گا، مشائخ سے ملے گا، مدارس سے ملے گا، قرآن سے ملے گا، سنت سے ملے گا، علماء سے ملے گا، مساجد سے ملے گا۔ بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم نے ان سارے محبت اور عشق رسول کے سرچشموں سے منہ موڑ لیا۔ آج کا نوجوان کیوں اتنا آوارہ ہو گیا؟ کیوں موبائل کے اندر غرق ہو گیا؟ کیوں اس کی جوانی داغدار ہو گئی؟ کیوں اس کی زبان خراب ہو گئی؟ کیوں اس کی نگاہ پلید ہو گئی؟ کیوں اس کا کردار بگڑ گیا؟ کیوں اپنے والد کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہو جاتا ہے؟ کیوں اپنے اس بھائی کو جو بڑا بھائی ہے، جو باپ کی جگہ ہے، اس بڑے بھائی باپ کی جگہ بھائی کے بھی سامنے زبان درازی کرتا ہے، بڑے بھائی کا احترام نہیں کرتا، اپنی والدہ کا احترام نہیں کرتا؟ وجہ یہی ہے، وجہ یہی ہے، محبت اور عشق کی ان درسگاہوں سے ہم نے منہ موڑا، ان مشائخ سے، ان کے قدموں میں ہم نے بیٹھنے سے اپنے آپ کو عاری سمجھا۔ اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اپنے آپ کو مشائخ کے ساتھ جوڑیے، علماء کے ساتھ جوڑیے، مساجد کے ساتھ جوڑیے، قرآن کے ساتھ جوڑیے، مدارس کے ساتھ جوڑیے، ان دینی رہنماؤں کے ساتھ جوڑیے، اللہ والوں کے ساتھ جوڑیے۔ جب اللہ والوں کے ساتھ جڑیں گے تو پھر عشق مصطفیٰ مجھے بھی ملے گا، آپ کو بھی ملے گا، پھر چہرے روشن ہوں گے، پھر سینے چمکیں گے، پھر زبانیں پاکیزہ ہوں گی، پھر نگاہوں کے اندر پاکیزگی آئے گی، پھر بوڑھے باپ کا احترام آئے گا، پھر بوڑھی ماں کی قدم کو چومنے میں لذت آئے گی، پھر بڑے بھائی کے سامنے نگاہیں ہم جھکائیں گے، پھر میرا کردار پاکیزہ ہوگا، پھر میری کمائی پاکیزہ ہوگی، پھر میرے گھر کے اندر محبتوں کا ایک ماحول بنے گا۔ گھر بھی چمکیں گے، باہر بھی چمکیں گے، اندر بھی چمکے گا، باہر بھی چمکے گا، چہرہ بھی روشن ہوگا، کردار بھی اجلے ہو جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ کریم مجھے بھی آپ کو بھی اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنے اکابر کے نقش قدم پر، ان کے قدموں کے اندر رہ کے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔